ایسے جلیل القدر مفکر جنہوں نے اپنی قوت فکر و عمل سے خیالات میں انقلاب پیدا کیا اور قوموں کی قسمتیں بدل دیں اور ان کو پستی و درماندگی کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی، صدیوں میں کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ سر سید احمد خان کا شمار ایسی ہی برگزیدہ ہستیوں میں ہے۔ یہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ لڑکپن میں انہوں نے اپنے نانا دبیر الدولہ امین الملک خواجہ فرید الدین احمد خان کی تربیت سے فیض حاصل کیا۔ خواجہ فرید بڑے مدبر اور صاحب علم و فضل تھے، خصوصاً فنون ریاضیات میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے۔ ان کے فرزند یعنی سر سید کے ماموں نواب زین العابدین ریاضی میں اپنے باپ کے شاگرد تھے اور ان کی ریاضی دانی کی بڑی شہرت تھی۔ سر سید نے ریاضی میں حساب، تحریر اقلیدس، حیت اور آلات رصد و اعمال اسطرلہ وغیرہ کی تعلیم اپنے ماموں سے حاصل کی اور اپنے نانا کے بعد مقالات ریاضی کا ترجمہ اردو میں کیا۔ ریاضی میں غور و فکر لازم ہے، جذبات کا اس میں دخل نہیں، اس کے تمام مسائل اور نتائج عقلیت پر مبنی ہیں۔ ریاضی ذہنی قوا میں روشنی اور براقی پیدا کرتی ہے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد جبکہ ان کی عمر 29-30 برس کی تھی، آثار السنادید کی تعریف کا کام شروع کیا۔ یہ دشوار کام بڑی محنت اور تحقیق سے انجام دیا۔ اس کی قدر یورپ میں ہوئی۔ مشہور مستشرق گارساں دتاسی نے اس کا فرانسیسی میں ترجمہ کیا اور ایشیاٹک سوسائٹی آف برلن اور آئرلینڈ نے سر سید کو اپنی سوسائٹی کا آنریری ممبر نامزد کیا۔ ان کا دوسرا ابتدائی علمی کارنامہ آئین اکبری کی ترتیب و تصحیح ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی بے نظیر کتاب ہے۔ اس کی زبان اور طرز بیان بھی نرالا ہے۔ اس میں اکبری عہد کے مختلف انواع و اقسام کی معلومات جن کا امور سلطنت اور حیات انسانی سے کچھ بھی تعلق ہے ایسے جمع کر دیے ہیں کہ ان کا صحیح طور سے سمجھنا بھی ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ اس کی ترتیب و تصحیح میں انہوں نے تحقیق اور تلاش کی پوری داد دی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ متعدد نسخے جمع کر کے تصحیح کی، بلکہ اصل کتاب میں جو خامیاں تھیں انہیں رفع کیا، جو کمیاں تھیں انہیں پورا کیا، جو فروگزاشتیں تھیں ان کی تکمیل کی اور جو غلطیاں فاضل مصنف سے ہو گئی تھیں ان کی اصلاح کی۔ کچھ عرصے کے بعد تاریخ کی مشہور اور مستند کتاب تاریخ فیروز شاہی کی تصحیح اور ترتیب کی، جسے ایشیاٹک سوسائٹی بنگال نے شائع کیا۔ حیرت ہے کہ ایسے زمانے اور ایسی صحبتوں میں جبکہ ہمارے ادب کا رنگ کچھ اور ہی تھا، انہیں اس قسم کی تحقیق کا شوق کیسے پیدا ہوا۔ تاریخ کے مطالعے سے بصیرت پیدا ہوتی ہے، معاملات کے جانچنے اور سوچنے کا شعور آتا ہے اور دنیا کے نشیب و فراز اور انسانی فطرت سے آگاہی ہوتی ہے۔ ریاضی اور تاریخ کے مطالعے نے جو دماغی تربیت کا سامان فراہم کیا اسے سر سید کے گویا ان کارناموں کی بنیاد سمجھنا چاہیے جو ان سے ظہور میں آئے۔ لیکن جس واقعے نے ان کی زندگی میں انقلاب عظیم پیدا کیا وہ سن 57 کا ہنگامہ تھا۔ اس المناک سانحے کو جس نے ملک کے تمام نظم و نسق اور مشاعرے اور معاشرے کی چولیں ڈھیر کر دی تھیں، نہ صرف اپنی آنکھوں دیکھا تھا بلکہ ایسی کھکھیڑیں اٹھائی تھیں جو ناقابل برداشت تھیں۔ دوسرے ہی سال انہوں نے اسباب بغاوت ہند کا مشہور رسالہ لکھا جو ان کے مشاہدے اور غور و فکر کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے صاف صاف بلا رو و رعایت نہایت جرأت اور آزادی سے اسباب بغاوت سے بحث کی اور مسلمانوں کو جو انگریزوں کی نظروں میں بغاوت کے سب سے بڑے مجرم تھے اس الزام سے بری کرنے کی کوشش کی اور اصل باعث گورنمنٹ کی غلطیوں اور خامیوں کو قرار دیا۔ ایسے نازک وقت میں جبکہ غدر کا گھاؤ تازہ تھا اور انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے غیظ و غضب کی آگ بھڑک رہی تھی، جبکہ مارشل لا کا دورہ تھا اور حاکم کی زبان ہی قانون تھی، خصوصاً جبکہ بقول مولانا حاری مسلمان ہونا ہی سخت جرم سمجھا جاتا تھا، ایسی کتاب لکھنا جان سے کھیلنے کے مساوی تھا۔ اگرچہ انگریز اور اعلیٰ حکام
بہت برہم ہوئے، لیکن آخرکار سچ کی جیت ہوئی اور ہندوستان کی سیاست اور حکومت پر اس کا اثر ہوا۔ سن 57 کا ہنگامہ مسلمانوں کے حق میں قیامت کے ہنگامے سے کم نہ تھا۔ انگریز مسلمانوں کو اس شورش کا بانی، اپنی حکومت کا غدار اور باغی سمجھتے تھے اور ان کے مٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ دوسری طرف برادران وطن کو قدرت کی طرف سے انتقام کا موقع مل گیا۔ ان دو عیار اور قوی قوموں کا مقابلہ مسلمانوں کی بس کی بات نہ تھی۔ وہ بے یار و مددگار تھے، ان پر مایوسی کی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ خود سید احمد خان مسلمانوں کی حالت سے اس قدر مایوس ہو گئے تھے کہ ترک وطن کر کے کسی دوسری اسلامی ملک میں بس جانے کی ٹھان لی تھی، لیکن ان کی ضمیر نے ملامت کی کہ قوم کو جلتی آگ میں چھوڑ کر خود گوشہ عافیت میں جا بیٹھنا انتہائی بزدلی اور خلاف انسانیت ہے۔ چنانچہ وہ ملک قوم کی خدمت اور اصلاح پر قبر بستہ ہو گئے۔ ملازمت کے سلسلے میں جہاں جہاں وہ رہے مدرسے اور تعلیمی کمیٹیاں قائم کی۔ اسی زمانے میں یعنی سن 1867 میں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ قائم کی، جس کے ذریعے انگریزی سے علمی و تاریخی کتابوں کا ترجمہ کر کے ملک میں علم کی روشنی پھیلانا مقصود تھا۔ اس سوسائٹی کی جانب سے مشہور اخبار علی گڑھ انسٹیٹیوٹ شائع کیا، جس نے اردو صحافت کا رنگ بدل دیا۔ سید احمد خان پہلے شخص تھے جنہوں نے اسی سال اردو یونیورسٹی کے قیام کی تجویز گورنمنٹ میں پیش کی، لیکن گورنمنٹ نے بعد وضو سے اسے مدد دینے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ اس زمانے میں وہ قومی ہمدردی کی مختلف تدبیروں میں سرگرم رہے، لیکن اب انہوں نے پورے انہماک سے یہ سوچنا شروع کیا کہ مسلمانوں کی پسماندگی اور پستی کے حقیقی اسباب کیا ہیں۔ شب و روز کے کامل غور و فکر کے بعد ارشمیدس کی طرح ایک بار کی چلا اٹھے، یوریکا یوریکا، پالیا پالیا، یعنی مسلمان زمانے کے تقاضے کو نہیں سمجھے اور جدید حالات سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ان تمام خامیوں اور محرومیوں کا علاج تعلیم، اور تعلیم بھی جدید تعلیم ہے۔ اس کے لیے انگلستان میں قیام اور وہاں کے نظام تعلیم پر غور کرنا ضروری تھا۔ حسن اتفاق سے اس کی بھی صورت نکل آئی۔ انگلستان میں تقریباً 1.5 سال رہ کر انہوں نے 2 بڑے اہم کام کیے۔ ایک تو وہاں کے نظام تعلیم و تربیت کا بغور مطالعہ کیا، دوسرے سر ولیم میور کی کتاب کا جواب لکھا، جس میں اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر شدید نکتہ چینی کی تھی۔ ہندوستان میں اس کتاب کے جواب کے لیے کافی سامان نہ ہونے سے انگلستان میں بیٹھ کر خطبات احمدیہ جیسی بے مثل محققانہ کتاب تصنیف کی۔ یہ تصنیف سر سید کی تحقیق اور تعمق نظر کی یادگار ہے اور اس قابل ہے کہ ہماری درسگاہوں اور یونیورسٹیوں کے نصاب کی تعلیم میں داخل کی جائے۔ سر سید سن 1870 میں انگلستان سے واپس آئے تو انہوں نے سب سے پہلے ڈاکٹر ہنٹر کی زہریلی کتاب کا جواب لکھا۔ اس کتاب میں ثابت کیا گیا تھا کہ مسلمان قوم انگریزی حکومت کے خلاف لڑنا اور جہاد کرنا مذہبی فرض سمجھتی ہے۔ انگریزوں کے دلوں میں پہلے ہی سے مسلمانوں کی طرف سے عداوت و بغاوت کے خیالات جمے ہوئے تھے۔ اس کتاب نے اسحاق کو اور بھڑکا دیا تھا۔ سر سید نے پرزور دلائل اور قوی شہادتوں سے ایسا دندہ شکن جواب دیا کہ مسلمانوں کی رسوائی کی بجائے ڈاکٹر ہنٹر صاحب کی رسوائی ہو گئی۔ انگلستان سے آ کر سر سید نے 2 عظیم الشان کام کیے جو ان کے کارناموں میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک تہذیب الاخلاق کا اجرا، جس کا مقصد معاشرت، تہذیب و اخلاق اور مذہبی خیالات کی اصلاح تو تھا ہی، لیکن اس نے اردو ادب اور انشاء پردازی میں بھی ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ دوسرا مدرسۃ العلوم مسلمانان کا قیام، یہ اپنی نوعیت کا واحد کالج تھا جو اقامتی اصول پر قائم کیا گیا تھا۔ اس کالج نے قوم میں نئی روشنی
اور نئی بیداری پھیلا دی، نوجوانوں کی ذہنیت بدل دی، جس سے قوم کے پنپنے کی امیدیں بڑھ گئیں۔ رفتہ رفتہ یہ کالج مسلمانوں کی روشن خیالی، تعلیم و تہذیب، سیاست اور علم و ادب کا مرکز بن گیا۔ سر سید دارالعلوم یعنی یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے، حکومت نے ہمت افزائی نہ کی، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی آرزو پوری ہوئی اور یہ کالج یونیورسٹی بن گیا۔ کالج کے قیام کے بعد محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنا ڈالی، جس نے تعلیم کا گلولہ سارے ملک میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلا دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ سائنس کا ریلا بڑھتا چلا آ رہا تھا اور اس نے مذہبی عقائد متزلزل کر دیے تھے۔ مغربی تعلیم کو رائج کر کے اس خطرے سے دوچار ہونا لازم تھا، اس لیے اس کی روک تھام کے لیے انہیں مذہب کی قلمرو میں دخل دینا پڑا۔ علم کلام کی بنا ڈالی، تفسیر قرآن اور بے شمار مضامین لکھ کر یہ ثابت کیا کہ جدید فلسفے اور سائنس سے اسلام کی حقانیت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ انہوں نے اوہام باطلہ اور خیالات فاسدہ کا خلا خما کیا، عقلیت کی طرف رہنمائی کی اور سنت اجتہاد کو اثر نو زندہ کیا۔ مغربی تعلیم کے اجراء اور مذہبی امور میں دخل دینے سے سر سید کے خلاف مخالفت کا طوفان برپا ہو گیا اور کافر، ملحد اور دجال کرسٹان کے خطاب عطا ہوئے، لیکن وہ بڑے استقلال اور جرأت سے اپنے اصول پر قائم رہے۔ آخر زمانے نے انہی کے حق میں فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس کے خیالات و ماحول سے بچانے کے لیے سر سید کو سیاست میں دخل دینا پڑا۔ سر سید پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی تقریروں اور مضامین میں اس امر کو ثابت کیا کہ ہندوستان ایک ملک نہیں بر اعظم ہے جس میں مختلف الجنس اقوام آباد ہیں۔ سب سے پہلے سید نے مسلمانوں میں قومیت کا تصور پیدا کیا اور یہ جتایا کہ وہ الگ قوم ہے۔ یوں تو سید کے احسانات گوناگوں ہیں، لیکن ان کا ایک بڑا احسان اردو زبان پر ہے۔ زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیان میں سادگی کے ساتھ قوت پیدا کی اور سنجیدہ علمی مضامین کی لکھنے کا ڈول ڈالا اور اردو کی حمایت میں آخر تک لڑتے رہے۔ سید نے خدا کی رحمتیں اس پر ہوں ہماری زندگی کے ہر شعبے کی اصلاح کی، تعلیم، معاشرت، مذہب، سیاست، زبان اور ادب، سب پر اس کا احسان ہے۔ وہ جیسا مفکر عظیم تھا ویسا ہی میدان عمل میں مجاہد تھا۔ ایسا جامع صفات، بے لوث، بے نفس، پرعزم و استقلال، سراپا خلوص و صداقت اور ہمہ ایثار مسئلے ہمیں اس سے پہلے نصیب ہوا نہ اس کے بعد۔ اس وقت پاکستان کو ایک ایسے ہی بڑے مفکر اور باعمل ہستی کی ضرورت ہے۔